آئیے سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ دیکھیے، مگر ٹھہریے، پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخر دیکھوں گا۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشک بار ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا میٹھے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے اس سلسلے استخارہ اور روحانی علاج میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ اپنے سلسلے میں ہم موصول ہونے والی فون کالز اور دیگر مسائل کا حل آیات قرآنی و قرآنی دعاؤں، احادیث مبارکہ، اقوال بزرگان دین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی و روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، یا کسی سے لین دین کا معاملہ کرنا چاہ رہے ہیں، یا آپ کو کوئی پریشانی ہے، مثلا بیماری، بے روزگاری، تنگ دستی، گھریلو ناچاقی، جادو، جنات یا آسیبی معاملات کا شکار ہیں، نیز کاروباری رکاوٹوں کا سامنا ہے، یا کاروبار، گھر بار، روزگار میں برکت نہیں، جاب نہیں مل پا رہی، شادی یا روزگار کے اسباب نہیں بن پا رہے، اور اگر آپ ان کا استخارہ بھی کروانا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کا روحانی علاج بھی درکار ہے، تو ابھی ہمارے مدنی چینل کی اسکرین پر آپ کو ایک نمبر دکھایا جائے گا۔ اس نمبر پر آپ رابطہ فرما کر آپ اپنا مسئلہ ریکارڈ کروائیے، پہلے سلام کیجئے، پھر اپنا نام، اپنی والدہ کا نام اور جس شہر سے آپ تعلق رکھتے ہیں اس کا آپ فرمائیے، اور پھر اپنا مسئلہ بیان کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کا استخارہ بھی کر دیا جائے گا اور روحانی علاج بھی عرض کر دیا جائے گا۔ اگر آپ کی کال نہیں مل پاتی تو بھی مایوس نہ ہوں، دعوت اسلامی کی آن لائن استخارہ سروس، ہاتھوں ہاتھ استخارہ سروس، جس کا نمبر 0213485871 ہے، اس پر آپ رابطہ کر لیجئے۔ اس پر چاہیں تو آپ استخارہ کروا لیجئے۔ وہاں بھی اگر کال نہ مل پائے تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawat-islami.net پر موجود ہماری روحانی علاج کی سروس اس کے ہوم پیج پر ہی موجود ہے۔ اسے جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے چند مزید سروسز کھل کر سامنے آ جائے گی، جس میں اگر کوئی امیر اہل سنت کا مرید بننا چاہے تو بیکم آ مرید کی سروس ہے۔ اگر کسی کو اپنے پوسٹل ایڈریس پر روحانی علاج درکار ہو، تعویذات، وظائف وغیرہ منگوانا چاہیں تو اس پر تعویذات عطاریہ حاصل کرنے کی بھی ایک سروس ہے۔ اگر آپ کو گھر بیٹھے اپنے مسائل اور پریشانیوں کی کاٹ کروانی ہے تو اس پر کاٹ کا بھی آپشن موجود ہے۔ اور پھر
اگر آپ استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں تو استخارے کی جو سروس موجود ہے اس سے آپ کلک کریں گے، ایک فارم کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گا، اس پر آپ کے بارے میں ضروری معلومات درکار ہوگی، نام، والدہ کا نام اور دیگر معاملات کے، اور پھر اس میں نیچے آپ کو ایک مطلب بلاک ایک اسپیس ملے گا جہاں پر آپ کو اپنا مسئلہ لکھنا ہوگا۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے آپ کو اس کا جواب بذریعہ ای میل پیش کر دیا جائے گا۔ محترم اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ممکنہ صورت میں ہم آپ کی موصول ہونے والی فون کالز کا استخارہ بھی کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کا حل بھی پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ محترم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے سلسلے کو مزید آگے بڑھانے سے قبل یہ کہ اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں کہ اپنے نمازوں کی پابندی ہم کریں گے کہ محترم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اوراد و وظائف اور ان کے حوالے سے کچھ ضروری احتیاطیں بھی ہوتی ہیں کہ میرے آقا اعلی حضرت امام احمد رضا خان علی رحمت الحنان فرماتے ہیں کہ میرے یہاں کی جملہ اجازات و وظائف اور اعمال و تعویذات میں شرط ہے کہ نماز پنجگانہ با جماعت مسجد میں ادا کرنے کی کامل پابندی رہے، وباللہ توفیق۔ اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ مرد کے لیے سب سے بڑا وظیفہ 5 نمازیں با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں ادا کرنا۔ مزید میرے آقا اعلی حضرت فتاوی رضویہ جلد 23 کے صفحہ 558 پر فرماتے ہیں وظائف و اعمال کے اثر کرنے میں 3 شرائط ضروری ہیں، یعنی ان شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ پہلی شرط حسن اعتقاد، یعنی دل میں دغدغہ یعنی خدشہ نہ ہو کہ دیکھیے اثر ہوتا ہے یا نہیں، بلکہ اللہ عز و جل کے کرم پر پورا بھروسہ ہو کہ ضرور اجابت یعنی قبول فرمائے گا۔ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اس حال پر دعا کرو کہ تمہیں اجابت یعنی قبولیت کا یقین ہو۔ دوسرا مدنی پھول سماعت فرمائیے، صبر و تحمل، دن گزریں تو گھبرائیں نہیں کہ اتنے دن پڑھتے گزرے ابھی کچھ اثر ظاہر نہ ہوا، یوں اجابت یعنی قبولیت بند کر دی جاتی ہے، بلکہ لپٹا رہے اور لو لگائے رہے کہ اب اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنا فضل کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے اور کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہوتے جو اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا، اور کہتے ہیں ہمیں اللہ کافی ہے، اب دیتا ہے ہمیں اللہ اپنے فضل سے اور اللہ کا رسول اللہ ہی کی طرف رغبت ہے۔ حدیث میں ہے تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں جب تک جلدی نہ کرو کہ میں نے دعا کی اور اب تک قبول نہ ہوئی۔ تیسری شرط جو میں نے پہلے ہی عرض کر دی کہ میرے اعلیٰ آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں کی جملہ اجازات و وظائف و اعمال و تعویذات میں شرط ہے کہ نماز پنجگانہ با جماعت مسجد میں ادا کرنے کی کامل پابندی رہے، اور اسلامی بہنیں گھر میں نماز پنجگانہ کی پابندی فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی فون کالز کی طرف چلتے ہیں کہ سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا مسائل شیئر کرتے ہیں، اس کا کیا استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل اس کا روحانی علاج بھی آپ کو عرض کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نام شاہزیب ہے اور میری والدہ کا نام تسلیم اختر ہے۔ ان کا مسئلہ وہ کھانسی کرتی ہیں، ان کے منہ سے خون آنے شروع ہو جاتے ہیں، تو ان کا استخارہ کروانا ہے، کیا ان کے اوپر کوئی جادو ہو، کیا مسئلہ ہے؟ کافی عرصے سے یہ مسئلہ ان کا علاج بھی کروایا لیکن کوئی آرام نہیں آتا۔ تسلیم بھائی اپنی والدہ، شاہزیب بھائی اپنی والدہ تسلیم اختر کے حوالے سے استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں کہ ان کے منہ سے خون آتا ہے، کھانسی وغیرہ کے معاملات ہیں اور دیگر بیماریاں بھی لاحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفاء کاملہ عاجلہ اور صحت نافعہ عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ شاہزیب بھائی آپ کو اس کا روحانی استخارہ بھی کریں گے آپ کی والدہ کا، اور روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ غلام رسول حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے اپنی مسز کا جو ہے استخارہ کروانا، بیمار رہتی ہے اور ان کی والدہ کا نام ہے صدیقہ شبیرہ۔
غلام رسول بھائی اپنے اہلیہ کا استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں کہ وہ بیمار رہتی ہیں، لیکن کچھ واضح نہیں ہو رہا، کیونکہ آپ نے کہا کہ ان کی والدہ کا نام شبیرہ ہے، پھر ساتھ میں یہ بھی کہا کہ صدیقہ ہے، تو اس میں کچھ واضح نہیں ہو رہا کہ ان کا نام کیا ہے، لہذا ان کے لیے صرف روحانی علاج عرض کر دیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اس روحانی علاج کے مطابق آپ کی اہلیہ عمل کرتی رہے، انشاءاللہ عز و جل شفا کاملہ عاجلہ اور صحت نافیہ نصیب ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ شاہ زیب بھائی آپ کی والدہ کا استخارہ کر کے ان کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ یہ اسلامی بھائی غلام رسول بھائی اپنی اہلیہ کے حوالے سے یہ فرما رہے ہیں کہ یہ بیمار رہتی ہیں، تو ان کے لیے کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے۔ بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غلام رسول بھائی کی اہلیہ فرما رہے ہیں بیمار رہتی ہیں، اول و آخر درود شریف کے ساتھ یا سلام یا سلام یا سلام 111 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور پانی پہ دم کر کے پی لیجیے۔ الحمدللہ عز و جل بے شمار جگہ پر ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے موجود ہیں، وہاں سے تعویذات عطاریہ بھی حاصل کر لیجیے اور ان کے بیماری کی کارڈ بھی کروا لیجیے، انشاءاللہ عز و جل شفا یابی حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاہ زیب بھائی آپ کی والدہ کا استخارہ ہوا، استخارے میں آپ کی والدہ کے ساتھ کسی قسم کے کوئی جادو، کوئی عملیات، کوئی بندش وغیرہ کے معاملات کا اشارہ نہیں آ رہا، ان کے ساتھ صرف اور صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ اب آپ کی والدہ صاحبہ کے لیے روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں، بغور سماعت فرمائیے۔ روزانہ کشمش کے 40 دانے اور 3 عدد بادام لے کر اس پر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر دم کر کے اپنی والدہ کو کھلا دیجیے۔ اس کے اوپر 2 گھنٹے تک پانی نہ پئیں، انشاءاللہ عز و جل کھانسی اور جو منہ سے خون آنا اور دیگر معاملات ہیں ان میں بہت فائدہ ہوگا۔ تا حصول شفا یہ علاج جاری رکھیے۔ مزید یہ کہ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے پر رابطہ فرمائیے، وہاں سے انشاءاللہ عز و جل ان کے لیے روحانی علاج کے حوالے سے تعویذات دیے جائیں گے اور ایک مخصوص قسم کی تعویذ کھانے کے لیے دیا جائے گا، وہ 11 دن تک کھانا ہوتا ہے، مدنی پٹی ہوتی ہے وہ، تو اس پر مخصوص اسماء الہیہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو 11 دن تک کھانے ہوتے ہیں، تو اس سے انشاءاللہ عز و جل شفا یابی نصیب ہوگی۔ مزید آپ کی خدمت میں ہماری عرض ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں والدہ کی شفا یابی کی نیت سے سفر کیجئے، انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلے کی ایسی ایسی بہاریں، ایسی ایسی برکتیں۔ ایک اسلامی بھائی، ان کا واقعہ ذہن میں آ رہا ہے، حیدرآباد کے اسلامی بھائی تھے اور ان کے علاقے میں کوئی مدنی علاقائی دورہ برائے نیکی دعوت کے لیے، جیسے ہمارے مختلف مساجد سے علاقائی دورہ برائے نیکی دعوت کے لیے اسلامی بھائی عصر کی نماز کے بعد جو ہے تو علاقائی دورے کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ اس میں باہر جا کر اسلامی بھائیوں پر انفرادی کوششیں کی جاتی ہے، ان کو نیکی دعوت پیش کی جاتی ہے، نماز کی دعوت پیش کی جاتی ہے، اور کئی اسلامی بھائی جو مطلب دین سے دور ہوتے ہیں، نمازوں سے دور ہوتے ہیں، سنتوں سے دور ہوتے ہیں، ان پر اس نیکی کی دعوت کا ایسا اثر ان کے قلب پر ظاہر ہوتا ہے کہ الحمدللہ عز و جل اس کی برکت سے وہ مسجد میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، نمازی بن جاتے ہیں، سنتوں کے پابند ہو جاتے ہیں، اور اس طرح وہ نیکی کی راہ پر گامزن ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارے قافلہ حیدرآباد میں نیکی دعوت کے لیے مسجد سے باہر آیا، ایک نوجوان پریشان تھا، اس کے پاس پہنچے، سلام کیا، اس کو نیکی دعوت پیش کی۔ اب وہ بیچارہ پہلے ہی پریشان تھا، ٹینشن میں تھا، اس کو دعوت دی۔ اس نے کہا کہ آپ کسی کی پریشانی کا بھی خیال کر لیا کریں، میرے گھر میں پریشانی ہے اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ قافلے میں سفر کریں، آپ اجتماع میں آئیں۔ اسلامی بھائی نے ان سے پوچھا محبت کے ساتھ کہ
کیا پریشانی لاحق ہے؟ تو اس نے بتایا آنکھوں میں ان کے آنسو آ گئے اور کہا کہ میری والدہ کو آنکھ میں کالا موتیا اتر آیا، والدہ کا آپریشن کروایا، ڈاکٹروں سے آپریشن درست نہ ہو سکا اور آپریشن ناکام ہو گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جو بچی ہوئی بینائی تھی وہ بھی جاتی رہیں اور والدہ اندھی ہو گئیں۔ یہ کہتے کہتے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ بلک بلک کر رونے لگے۔ اسلامی بھائی کا بھی دل محبت سے بھر آیا اور انہوں نے ان پہ انفرادی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ محترم اسلامی بھائی، راہ خدا کے مسافر کی تو کیا ہی بات ہے۔ پھر روایت کا مفہوم بتایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ مسافر کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ تو آپ بھی راہ خدا کے مسافر بنیے اور اپنی والدہ کی شفا یابی کے لیے، بینائی کی بحالی کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے۔ اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جہاں ہم نے اتنے ڈاکٹروں کے دھکے کھائے، جہاں ہم نے اتنی دوائیاں استعمال کی، پھر بھی والدہ کو آرام نہ آیا، چلو اب جو حقیقی طبیب ہے اس کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اس کی بارگاہ میں چل کے فریاد کرتے ہیں، راہ خدا کے مسافر بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کریں گے، آخر مؤثر حقیقی ذات تو وہی ہے۔ تو وہ مدنی قافلے میں سفر کر لیا انہوں نے، اور دوران مدنی قافلہ انہوں نے اپنی والدہ کی بینائی لوٹ آنے کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کی۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کی والدہ کی بینائی لوٹا دی۔ جب وہ گھر لوٹ کر آئے تو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ان کی والدہ اکھیاری ہو چکی تھیں۔ تو آپ بھی مدنی قافلے میں سفر کیجئے، والدہ کی شفا یابی کے لیے دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کی والدہ کو شفا نصیب ہوگی۔ آئیے مزید کالز کی طرف چلتے ہیں اور سنتے ہیں کہ سائل ہم سے کیا جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نام محمد عباس ہے، تو میں استخارہ کروانا چاہ رہا ہوں۔ جس سے میری شادی ہونی ہے اس کا نام غزالہ۔ کیا میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہماری لڑکی کی امی کا نام کوثر ہے اور میری والدہ کا نام نسیم ہے۔ عباس بھائی، آپ نے استخارے کے لیے کال کی۔ اب مسئلہ ایسا ہے کہ شادی کے استخاروں کے حوالے سے ہمیں مزید کچھ معلومات درکار ہوتی ہیں، اور اس کے لیے آپ کو میں عرض کروں گا کہ آپ ہمارے دعوت اسلامی کے جو ہاتھوں ہاتھ استخارہ نمبر ہے 021-348-58711، دوبارہ نوٹ کر لیں 021-348-58711، تو اس پر آپ رابطہ کر لیجئے اور وہاں آپ استخارہ کروا لیجئے۔ وہاں سے آپ سے مزید چند سوالات کیے جائیں گے تو ان کے آپ جوابات دے دیجئے گا۔ اگر ان سوالات کے جوابات آپ مجلس کے دیے ہوئے طریقہ کار کے مطابق اگر دینے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ استخارہ کر کے اس کا جواب آپ کو عرض کر دیا جائے گا۔ مزید بھی جو شادی کا جو استخارہ کرواتے ہیں ان سے ہماری عرض ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کے تھرو اپنا استخارہ نہ کروائیے، بلکہ ہمارے دعوت اسلامی کا جو ایک نمبر جو ابھی عرض کیا گیا اس پر آپ رابطہ کر کے اپنا استخارہ کروا لیا کریں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم، میں عدنان اختاری کا نورم سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے استخارہ کروانا ہے اپنا۔ میں جب بھی کام پر جاتا ہوں تو یا تو میرا دل نہیں کرتا یا میرا کام نہیں لگتا ہے۔ برائے مہربانی کوئی وظیفہ یا کوئی دعا مجھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عدنان بھائی ٹنڈو آدم سے، آپ جب بھی کام پر جاتے ہیں آپ کا کام مکمل نہیں ہو پاتا، انشاءاللہ عز و جل اس کے حوالے سے آپ کو استخارہ بھی کر دیں گے اور آپ کو اس کا روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کام میں دل نہ لگنے کے حوالے سے ایک وظیفہ نوٹ فرما لیجئے، ممکن ہو تو تحریر فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
बिहौली व क़ुव्वती ला इलाहा इल्लल्लाहुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आपका इस्तिखारा किया गया। इस्तिखारे में आपके साथ किसी किस्म की कोई अमलियात, कोई जादू, कोई बंदिश के मामलात की तरफ इशारा नहीं आया। ये कि इसके हवाले से आपको जो वजीफ़ा इस्लामी भाई ने अर्ज़ किया गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिहौली व क़ुव्वती ला इलाहा इल्लल्लाहुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर, ये इशा की नमाज के बाद पढ़ने के लिए जी। इसकी तादाद वगैरह मुद्दत 40 रोज़ तक है। 40 दिन तक। अच्छा, कम अज़ कम 21 रोज़। अच्छा, ज़्यादा 40 दिन और कम अज़ कम 21 दिन तक किया। 100 बार पढ़ना है, 100 दफ़ा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिहौली व क़ुव्वती ला इलाहा इल्लल्लाहुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर, मुतकब्बिर, ये पढ़ने का मामूल बना लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल काम में आपका दिल भी लग जाएगा। और काम अगर आपके मुकम्मल नहीं होते तो आप इसका एक अमल सुन लीजिए। रोज़ाना आप किसी भी वक्त या मुअख्खिरु या मुअख्खिरु या मुअख्खिरु ये 100 मरतबा पढ़ने का मामूल बना लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकत से आपके जो रुके हुए काम हैं, जिनके पूरा होने में रुकावटों के मामलात हैं, वो पूरे हो जाया करेंगे। मज़ीद कॉल्स हो तो चला दीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा नाम कुर्बान शाह है और मैं ज़िला बिम्बर से बोल रहा हूँ। माँ का नाम सरदार बेगम है। इस्तिखारा करवाना चाहता हूँ अपना, बराए मेहरबानी मेरा इस्तिखारा। मेरे कारोबार में बंदिश है। कुर्बान शाह भाई, आपके कारोबार में बंदिश है, इसका इस्तिखारा करवाना चाह रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस्तिखारा करके देख लेते हैं। मज़ीद कॉल चला दीजिए हो तो। मेरा नाम मोहम्मद आबिद खान है। मैं समस्या से बात कर रहा हूँ। वालदा का नाम जोहरा बेगम है। मैं अपने रोजगार के सिलसिले में सऊदी अरब जाना चाहता हूँ, तो ये आप प्लीज़ इस्तिखारा करके बता दीजिए। रोज़गार के सिलसिले में अरब शरीफ जाना चाह रहे हैं, इस हवाले से भी इस्तिखारा करके देखते हैं। मज़ीद कॉल हो तो चला दें। इम्तियाज अहमद सकीना बीबी भाई, ये मुझे मसला है, बस हालात ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब। इम्तियाज़ भाई, आपको इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपके इस मसले का हालात ख़राब हैं अर्ज़ करते हैं। हालात कई वजूहात की वजह से ख़राब होते हैं, यानी कि बाज़ औक़ात मुआशी मसाइल होते हैं, बाज़ औक़ात कारोबारी परेशानी होती है, बाज़ औक़ात घरेलू मसाइल होते हैं, बाज़ औक़ात बीमारी के मामलात होते हैं। और तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको इन जुमला मसाइल और परेशानियों के हल के लिए मुजर्रब वज़ाइफ अर्ज़ किए जाएंगे। आप इनको नोट फरमा लीजिए और इनके मुताबिक आप अमल कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपके हालात साज़गार हो जाएंगे। और जिन इस्लामी भाइयों ने इस्तिखारे के लिए कहा, कुर्बान शाह भाई कारोबारी बंदिश है, आपका भी इस्तिखारा करके देखते हैं। और आबिद भाई, आपका भी इस्तिखारा करके देखते हैं कि अरब शरीफ जाना आपके लिए बेहतर है या नहीं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला अली मुश्किल कुशा हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से रिवायत है, सुल्तान मक्का मुकर्रमा ताजदार मदीना मुनव्वरा मकीन गुंबद खज़रा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम, मैं तुम्हें ऐसे कलिमात ना बता दूं जिन्हें तुम मुसीबत के वक्त पढ़ लो। अर्ज़ किया, ज़रूर, इरशाद फरमाइए। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर मेरी जान कुर्बान, तमाम अच्छाइयाँ मैंने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सीखी हैं। इरशाद फरमाया, जब तुम किसी मुश्किल में फंस जाओ तो इस तरह पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। एक मरतबा और सुन लीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बस अल्लाह अज़्ज़ वजल इसकी बरकत से जिन बलाओं को चाहेगा दूर फरमा देगा। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, जब भी बीमारी, कर्जदारी, मुकद्दमेबाजी, दुश्मन की तरफ से ईज़ा रसानी, बेरोज़गारी या कोई सी भी आफत नागाहनी आन पड़े, कोई चीज़ गुम हो जाए, किसी की बात सुनकर सदमा पहुँचे, कोई मारे, दिल दुख जाए, ठोकर लगे, गाड़ी ख़राब हो जाए, ट्रैफिक जाम हो जाए, कारोबार में नुकसान हो जाए, चोरी हो जाए, अलगर्ज छोटी या बड़ी कोई सी भी परेशानी हो,
بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہنے کی عادت بنا لیجئے. نیت صاف ہوگی تو انشاءاللہ عز وجل منزل آسان ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے قربان شاہ بھائی آپ کا استخارہ ہوا. استخارے میں کاروباری پریشانی کے حوالے سے کسی قسم کے کوئی بندش کے معاملات کا اشارہ تو نہیں ملا، البتہ آپ کے ساتھ جو کاروباری مسائل ہیں اشارہ مل رہا ہے قدرتی آزمائش کا. اللہ تبارک و تعالی اس قدرتی آزمائش کو دور فرمائے. اس کا وظیفہ بھی سن لیجئے کہ مشکات المصابیح میں ہے جو شخص ہر رات میں سورہ واقعہ پڑھے گا اس کو کبھی فاقہ نہ ہوگا. حضرت خواجہ کلیم اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ادائے قرض اور فاقہ دور کرنے کے لیے اس کو بعد مغرب پڑھو. لہذا آپ روزانہ بعد نماز مغرب سورہ واقعہ کی تلاوت کا معمول بنا لیجئے. انشاءاللہ عز وجل بقدر کفایت و بابرکت رزق حلال نصیب ہوگا انشاءاللہ عز وجل. مزید عابد بھائی آپ کے حوالے سے استخارہ ہوا. استخارے میں عرب شریف جانے میں بہتری کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کے سفر کو مبارک فرمائے اور آپ کو بار بار حرمین طیبین کی حاضری نصیب ہوتی رہے. بار بار آپ کو میٹھا مدینہ دیکھنا نصیب ہوتا رہے اور جہاں رہیں خوش رہیں. دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھومیں مچاتے رہیں اور نیکی دعوت کو عام کرتے رہیے. انشاءاللہ عز وجل اس کی برکت سے دنیا میں بھی آپ کو خوب اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ عز وجل بیڑا ہی پار ہوگا انشاءاللہ. مزید کالز ہو تو چلا دیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سکندر اقبال میری والدہ کا نام ہے حمیدہ بیگم جی. ہاں جی سر میری نا کافی 3 سال پہلے جو بائیں آنکھ ہے نا اس کا آپریشن ہوا تھا پردے کا، تو اس میں نظر ویک ہے. تو اب جو ہے نا دائیں آنکھ سجی آنکھ اس میں پردے جا کے خون آ گیا ہے. تو جی میں یہ پتہ کرانا ہے کہ کوئی اس پہ جادو ٹونا تو نہیں ہے. سکندر اقبال بھائی اللہ تبارک و تعالی آپ کی آنکھوں کے معاملے میں بہتر فرمائے. انشاءاللہ عز وجل اس کے حوالے سے آپ کو روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں اور اس کا استخارہ بھی کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مزید کال ہو تو چلا دیجیے. میری مسز کا نام امتیاز دیدی ہے اور ان کی والدہ کا نام سرور دیدی ہے. وہ بیمار رہتی ہیں اور پی ایف ایس سی والوں نے بتایا کہ ان کا ہارٹ کا جو آپریشن ہونا ہے، تو اس کے لیے ہم نے استخارہ کروانا تھا. اللہ تبارک و تعالی ان کو شفا کاملہ عاجلہ و صحت نافعہ عطا فرمائے. سکندر بھائی آپ کے حوالے سے استخارہ کر کے دیکھتے ہیں. امتیاز بھائی آپ اور یہ جو جن اسلامی بھائی نے اپنے مطلب اہلیہ کا مسئلہ بیان کیا ہے، امتیاز بی بی بنت سرور بی بی کا، ان کے انشاءاللہ عز و جل ہم روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں. اور یہ کہ مطلب بعض وہ معاملات ہوتے ہیں کہ اس کا استخارہ کرنا یہ ذرا مشکل ہوتا ہے کہ آپریشن کروائیں یا نہ کروائیں. اس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ مزید چند ہارٹ اسپیشلسٹ ایسے مطلب ہوں کہ جن کی بات بہت زیادہ وزنی مانی جاتی ہو اور مطلب بڑے کوالیفائڈ قسم کے ہوں، ان کو دکھوا لیں. اکثریت رائے سے جو طے ہو، مثلا اگر 4 ڈاکٹرز کو دکھوائے اس میں 4 کے 4 یہی کہہ رہے ہیں کہ آپریشن ہونا ضروری ہے تو اس کے مطابق عمل کر لیجئے. ان میں 3 بھی اگر یہ کہتے ہیں کہ آپریشن ہونا ضروری ہے تو ان کی بات کے مطابق عمل کر لیا جائے. البتہ ان کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل دل کی تکلیف کے حوالے سے ہمارے اسلامی بھائی عرض کر دیں گے. اس کے مطابق عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی افاقہ حاصل ہوگا. سکندر بھائی آپ کا استخارہ کر کے دیکھتے ہیں. درود شریف پڑھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دل کے حوالے سے اسلامی بھائی نے فرمایا ہے تو ان کے لیے پیش خدمت ہے. اول و آخر درود شریف کے ساتھ 60 مرتبہ
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 60 مرتبہ پڑھ کر یہ اپنے اوپر دم کیجئے، پانی پہ دم کر کے پی لیجئے۔ الحمدللہ عز و جل 99 بلاؤں سے حفاظت ہے، دل کے جملہ امراض اور ہائی اور لو بلڈ پریشر کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ بینائی کی حفاظت کے لیے بھی ایک ورد اسلامی بھائی نوٹ فرما لیں، میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی ممکن ہو تو نوٹ فرما لیجئے، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ ہوگا۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے مدنی پنصورے کے صفحہ نمبر 238 پر بینائی کی حفاظت کے لیے 5 نمازوں کے بعد 11 مرتبہ یا نور یا نور یا نور پڑھ کر دونوں ہاتھوں کے پوروں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل بینائی کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اچھا عباس بھائی، استخارہ سکندر اقبال بھائی استخارہ ہوا، استخارے میں آپ کے ساتھ کسی قسم کے کوئی عملیات، جادو، بندش کے معاملات کا اشارہ نہیں آیا، استخارے میں بیماری کا اشارہ آیا ہے۔ اس کا روحانی علاج ایک تو اسلامی بھائی نے عرض کیا، اس کے مطابق آپ عمل کیجئے۔ دوسرا یہ کہ بزرگوں نے فرمایا کہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان میں 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنے سے آرام ہو جاتا ہے اور آنکھ کا درد بہت جلد اچھا ہو جاتا ہے۔ اور اگر اتنا پڑھ کر یعنی 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اگر اپنا تھوک یہ آنکھوں میں لگا دیا جائے تو بہت مفید ہے۔ مزید یہ بھی ہے کہ یا شکورو یا شکورو یا شکورو 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس کا بھی پانی اگر آپ آنکھوں پر مل لیا کریں گے تو اس سے شفا نصیب ہوگی۔ الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستے پر تعویذات بھی ہے آنکھوں کے حوالے سے، جی تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ ہوگا، قریبی بستے سے تعویذات حاصل کر لیجیے۔ مزید یہ کہ آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ 12 جمعرات دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں پابندی وقت کے ساتھ اول تا آخر شرکت فرمائیے، اور دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت فرما کر آپ اپنے ان آنکھوں کی بیماری کے دور ہونے کے لیے دعا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آنکھوں کی تکلیف سے نجات حاصل ہوگی۔ اسلامی بہنوں کی کالز وغیرہ آئی ہوئی ہیں، اس کے حوالے سے روحانی علاج عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ اسلامی بہن حیدرآباد سے بنت شہزاد، سینے میں گھٹلیاں ہیں، آپریشن ہوا مگر صحیح نہیں ہو سکا، اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفا کاملہ عاجلہ اور صحت نافعہ عطا فرمائے۔ آپ کے لیے روحانی علاج عرض خدمت ہے کہ یا حیو یا حیو یا حیو 1000 مرتبہ پڑھ کر جو اپنے اوپر دم کر لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل اس کا مرض جاتا رہے اور اس کو شفا نصیب ہو جائے۔ تو آپ روزانہ 1000 مرتبہ یہی یا حیو پڑھ کر دم کر لیا کریں۔ مزید آپ چاہیں تو اسلامی بہنوں کے بستہ جو لگتا ہے فیضان مدینہ آفندی ٹاؤن کے سامنے جامعۃ المدینہ للبنات، اتوار کے دن وہاں اسلامی بہنوں کو اسلامی بہنیں ہی تعویذات عطاریہ دیتی ہیں۔ صبح وقت مناسب سے غالباً 10 بجے سے لے کے 1 بجے تک دوپہر وہاں تعویذات عطاریہ کا سلسلہ ہوتا ہے، وہاں سے آپ اپنا یہ مسئلہ بتا کر تعویذات حاصل کر لیجئے، کارڈ بھی کروائیے، اور اس کے لیے پلیٹوں کا کورس بھی شروع کیجئے، انشاءاللہ عز و جل شفا نصیب ہوگی۔ انگلینڈ UK سے آزاد احمد بن نذیر بیگم، جادو وغیرہ تو نہیں ہے، ہاتھوں دن کا استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ ان کا کسی قسم کے جادو کے معاملات کا اشارہ نہیں آ رہا۔ UK اسلامی بہن کے حوالے سے مسئلہ لکھا ہوا ہے، نافرمانی کرتی ہیں اور 22 سال ان کی عمر ہے، تو ان کے لیے ایک روحانی علاج عرض خدمت ہے کہ روزانہ رات جب یہ سو رہی ہوں تو سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد یہ والی صورت مکمل 1 مرتبہ پڑھیں، دم وغیرہ نہیں کرنا، بس ان کے سرہانے کھڑے ہو کر یہ عمل کرنا ہے۔ اچھا، مانسہرہ سے
سردار شاہ بنت بی بی ماہ پری، ان کے کام پورے نہیں ہوتے، پریشانی رہتی ہے، 24 گھنٹے پریشان رہتے ہیں، استخارہ کرنے کا کہا گیا ہے۔ کوئی جادو عملیات بندش کا اشارہ نہیں آ رہا، قدرتی آزمائش کا اشارہ ہے۔ انہیں چاہیے کہ روزانہ یہ یا مہیمنو یا مہیمنو یا مہیمنو 29 بار پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل ہر آفت و بلا پریشانی سے محفوظ رہیں گے۔ شیر افضل بن انعام خاتون، ان کا کام نہیں لگتا، باب المدینہ کراچی سے۔ قدرتی آزمائش کا اشارہ ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کا جلد کام لگا دے۔ آپ کو چاہیے کہ روزانہ آپ یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو 100 مرتبہ پڑھ کر، آپ چاہیں تو آپ بھی پڑھ سکتے ہیں یا گھر میں کوئی اور پڑھ لے وہ بھی پڑھ سکتا ہے، یا سمیعو 100 مرتبہ پڑھ کر آپ کے یہ کام لگ جائے، اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ یو کے سے فیضان عطاری بنت اسما ناز، جادو وغیرہ تو نہیں ہے، ان کے لیے استخارہ کروانے کا کہا گیا ہے، ان کا بھی استخارہ کر کے دیکھتے ہیں۔ کوئی جادو عملیات بندش کا اشارہ نہیں ہے۔ اچھا، یو کے سے ایک اور اسلامی بہن، انہوں نے لکھا ہے کہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، اپنا نام بھی بتایا، اور جن سے نکاح کرنا چاہ رہی ہیں ان کا نام بھی بتایا۔ تو اس کے لیے ترکیب یہ ہے کہ عرض کی گئی کہ ہمارے سلسلے میں شادی کے استخارے کا فی الحال سلسلہ نہیں ہے۔ دعوت اسلامی کے ویب سائٹ www.dawateislami.net پر جا کر بذریعہ ای میل استخارہ کروا لیں، یا پھر اپنے گھر کے کسی مرد کے ذریعے ہاتھوں ہاتھ استخارہ دعوت اسلامی 02134858711 پر رابطہ فرما کر اپنے اس رشتے کے حوالے سے استخارہ کروا لیں۔ محترم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اب ہمارے سلسلے روحانی علاج کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے اس سلسلے کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے ہم اپنا یہ جدول بھی آپ کو عرض کر دیتے ہیں کہ الحمدللہ عز و جل ہفتے میں 4 مرتبہ یہ ہمارا سلسلہ عصر تا مغرب یہ جاری رہتا ہے، اور اس کے ایام بھی آپ نوٹ فرما لیجئے۔ اس کا ایام ہے منگل، بدھ، جمعرات اور ہفتہ۔ منگل، جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، ان 4 دنوں میں یہ ہمارا سلسلہ استخارہ اور روحانی علاج یہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ اور بتا دیجیے، دوبارہ سماعت فرما لیجیے کہ الحمدللہ عز و جل ہمارا یہ سلسلہ استخارہ اور روحانی علاج ہفتے میں 4 دن، منگل، جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، یہ 4 مرتبہ ہوتا ہے۔ اس کے اوقات کار یہی ہیں، عصر تا مغرب یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، یعنی باب المدینہ میں جب عصر کی نماز ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل سے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کے غم، ان کے دکھ، درد، بیماریاں، قرض داریاں، بیماریاں، گھریلو ناچاقیاں، مقدمے بازیاں، بے روزگاریاں اور جملہ مسائل و آلام کو دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو، ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے، بے حساب ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ صلو علی الحبیب